بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ شرح السنہ بلکہ شرح مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل کیا ہیں اور اس کی تشریحات، اس سلسلے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی تشریح کیا ہے، اس سلسلے میں ہم اور آپ پچھلے کئی ہفتوں سے شرح مسائل الجاہلیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے مسائل جاہلیت کا جو عنوان ہے وہ 5واں مسئلہ ہے، مسائل جاہلیت کا 5واں مسئلہ، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 5واں جو مسئلہ ہے یہ جاہلیت کا بڑا ہی عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ آپ نے جب کتاب شروع کی تھی تو یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب ہم جاہلیت کے مسائل پڑھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ سارے مسائل تو آج بھی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ہم اپنے درمیان، اپنے گرد و پیش، اپنے محلے، علاقے، شہر، بستی، اپنے ملک و وطن میں، دنیا میں ان مسائل کو آج بھی پاتے ہیں۔ ہے جاہلیت کے مسائل لیکن ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ان جاہلی مسائل سے ہمیں بچنا ہے۔ اسلام نے ان جاہلی مسائل کا خاتمہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں نے بڑی ہی امت کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان جاہلی مسائل سے امت کو بچایا ہے، اور جو خالص دین اللہ کی طرف سے اترا ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے میجورٹی کو بنیاد بنایا جائے۔ اکثریت، حق کون ہے ناحق کون ہے، اس کی بنیاد کس کو بنایا جائے؟ زیادہ کو۔ یہ زیادہ تعداد میں ہے اس لیے یہ حق پر ہے، یہ کم تعداد میں ہے اس لیے ناحق پر ہے۔ یہ اکثریت میں ہے اس لیے یہ حق پر ہے، اور یہ اقلیت میں ہے اس لیے ناحق پر ہے، جس کو ہم میجورٹی اور مائنورٹی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہونا یا اس کے مقابلے میں کم تعداد میں ہونا۔ اب آپ سوچیں کہ جاہلیت کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ بڑی تعداد سے دلیل پکڑ کے پیش کرتے تھے کہ بھئی ہماری تعداد زیادہ ہے اس لیے ہماری بات صحیح ہے، یہ بات بولنے والے زیادہ لوگ ہیں اس لیے یہ بات حق ہے، اور اس کے مقابل میں دوسری بات بولنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے اس لیے دوسرے والوں کی بات ناحق ہے، غلط ہے۔ اس طرح سے یہ مسئلہ جاہلیت کے والوں کے یہاں تھا۔ جاہلیت میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حق اور ناحق کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کے پاس کوئی بنیاد ہو، لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہو کہ یہ حق ہونے کی دلیل ہے تب تو وہ حق ہے، اور اگر وہ دلیل نہیں ہے تو وہ کتنی بھی بڑی تعداد میں ہوں وہ ناحق ہیں۔ اس بات کو جاہلیت کے لوگ نہ مانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس کی تردید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں، اور یہ بات واضح فرمائی کہ حق اور ناحق کی دلیل زیادہ یا کم ہونا نہیں ہے۔ حق کی دلیل، حق ہونے کی دلیل حق ہے، اور غلط اور باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی کے پاس حق نہیں ہے۔ یہ ہے بنیاد۔ تو اب یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جاہلیت کے لوگوں کا ایک بہت ہی بڑا قاعدہ، ایک اصول، ایک پرنسپل، ایک سسٹم یہ تھا، نظام یہ تھا کہ وہ اکثریت کی بنیاد پر دھوکے میں رہتے تھے۔ دھوکہ اور غرور، اس کو ہم کہتے ہیں نا غرور، اس کے کئی معنی ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو ایک معنی ہے دھوکے میں پڑنا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دھوکے میں رہنا، لیکن دھوکے میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ تو یہ جاہلیت کا ایک عجیب و غریب مسئلہ تھا کہ زیادہ تعداد پر وہ بھروسہ کرتے تھے، اکثریت کو بنیاد بناتے تھے، اسی کو کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل مانتے تھے، اور اگر اکثریت نہیں ہے، زیادہ تعداد نہیں ہے تو چاہے وہ کوئی بھی موقف ہو اس موقف کو غلط سمجھتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ اس سلسلے میں آ سکتا ہے۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت والوں کے اس مسئلے کی تردید فرمائی اور اس کا اپوزٹ، اس کی ضد، اس کا الٹا، کہ حق ہونے کی دلیل، صحیح ہونے کی دلیل حق ہونا، حق پر قائم ہونا ہے، اور اگر حق پر انسان قائم نہیں ہے تو پھر وہ سے حق پر نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ بہرحال یہاں پر اب آئیے شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے جو کچھ باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب یہ بات اگر آپ تلاش کریں تو آج بھی یہ مسئلہ ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ جو ایک نظام ہے دنیا کے اندر حکومتوں کا، سیاستوں کا، وہ تو ہے جمہوریت کا نظام، اکثریت کا نظام، وہ دنیا کا ایک نظام ہے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں رائج ہے، عمل میں ہے، ہمیں اس سے یہاں بحث نہیں ہے۔ ہمارا جو اسلامی نظام ہے وہ کیا ہے، اور یہ مسئلہ صرف سیاست سے نہیں ہے اس کا تعلق، یا حکومت اور نظام اور اقتدار سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ شریعت کا، دین و ایمان کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، سماج اور سوسائٹی میں کسی جھگڑے کا مسئلہ ہو، یا کوئی معاشی اور معاشرتی مسئلہ ہو، اور کسی بات کی طرف زیادہ لوگ چلے گئے ہوں، دوسری بات کی طرف تھوڑے لوگ ہوں، ایک مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اس میں سپورٹ کرنے والوں کی تعداد کم ہو اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، یا مخالفت کرنے والوں کی تعداد کم ہو، سپورٹ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہماری اور آپ کی زندگی میں ملتے ہیں اور ہم اور آپ اسے گزرتے ہیں، اور یہ جھگڑا بھی ہمیں اور آپ کو سننے کو، دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے وہ 2-4 لوگ بول رہے ہیں، ان کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ یہ 20 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، کیا یہ غلط بول سکتے؟ کیا یہ زیادہ لوگ ہیں، یہ سب کے سب غلط ہو جائیں گے اور یہ 4 لوگ ہیں یہ صحیح پر رہیں گے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ بہت ساری باتوں کا میرے بھائیوں استدلال کا موقف بنا ہوا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس سلسلے میں کئی ایک آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے واضح طور پر قرآن کریم نے کہ حق کی دلیل زیادہ ہونا اور باطل کی دلیل کم ہونا نہیں ہے۔ حق ہے، اس پر چلنے والے تھوڑے ہو یا اس پر چلنے والے زیادہ ہوں، باطل ہے، غلط ہے، اس پر چلنے والے زیادہ ہوں یا اس پر چلنے والے کم ہوں، یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام کی آیت کریمہ، فرماتا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا میں زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے، دنیا میں، روئے زمین میں، دنیا میں اگر اکثریت کے پیچھے آپ چلیں گے، زیادہ لوگوں کا کہا مانیں گے، اکثریت کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو زیادہ لوگوں کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا صاف صاف یہ زیادہ لوگوں کے پیچھے چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ اضلال، گمراہ کر دینا، آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ ہے قرآن کا پیمانہ، اور جاہلیت میں کیا پیمانہ تھا؟ زیادہ لوگ جو ہیں وہ حق پر ہیں اور کم لوگ جو ہیں وہ ناحق پر ہیں۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں اور کم لوگ جو ہیں وہ گمراہی پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ لوگوں کے پیچھے آپ چلیں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اس لیے زیادہ لوگوں کی پیروی، اکثریت کی پیروی، میجورٹی کی پیروی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ تو بس گمان کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بس یہ اٹکل کرتے ہیں۔ اٹکل، یخرصون، خرص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ہی بس قیاس سے اور ہوائی میں کوئی بات بولنا، جس کو کہتے ہیں اٹکل کرنا، اٹکل پچو، اٹکلیں لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ لوگ تو بس اٹکل کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ ہیں
اس لیے ہم لوگ حق پر ہیں اور آپ لوگ تھوڑے ہیں اس لیے آپ لوگ ناحق پر ہیں۔ غور کریں اور وہ تصور ذہن میں لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا اور آپ عرب کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے، دعوت پیش کرنے لگے، سارا عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا، سارا عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی کا رواج تھا اور باپ دادوں کے زمانے سے، پرکھوں کے زمانے سے وہ اسی بت پرستی اور شرک کی راہ پر چل رہے تھے۔ اب ایسے میں ایک شخص آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر کے آئے اور آپ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کوئی ایک اور ایمان لاتا ہے، کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو 2 4 لوگ، 10 لوگ، 12 لوگ تیار ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دعوت تھی توحید کی اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ چند لوگ ہیں، ایک آدمی بھی نہیں تھا، ایک نے دعویٰ کیا، 4 لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، پھر آگے بڑھ کر 10 لوگ ہو گئے، 20 لوگ ہو گئے۔ ان کی کیا حیثیت؟ یہ پورا عرب، پورا علاقہ، پورا قبیلہ، پوری بستی کی بستی باپ دادا کے زمانے سے دیوی دیوتاؤں کی لات منات عزا کی پوجا کر رہی ہے، کیا یہ غلطی پر ہے؟ اور آج یہ 4 لوگ آ کر کے ایسی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ صحیح پر ہے، حق پر ہے؟ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو یہ زیادہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ان کا معاملہ یہ ہے، آپ زیادہ کی تعداد نہ دیکھیں، میجورٹی مت دیکھیں، اکثریت کے پیچھے نہ جائیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ گمان سمجھتے ہیں نا، کوئی بات، کوئی اسٹیٹ، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، نہ کوئی قرآن ہو، نہ سنت ہو، نہ کوئی ہدایت ہو، بلکہ لوگ کیا کریں؟ لوگ اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کو فالو کریں اور اسی کو صحیح سمجھیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا سمجھیں؟ اس کو صحیح سمجھیں، گمان کریں، ان کا خیال ہو کہ یہ صحیح ہے، ان کا خیال ہو یہ صحیح ہے، درست ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اِن یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا قیاس ہے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اٹکل کر رہے ہیں، یعنی یہ ہوائی میں، خیالات میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم باپ دادا کے زمانے سے ہیں تو ہم صحیح پر ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو یہ سب صحیح پر ہیں، یہ 2 لوگ 4 لوگ ایک نئی بات لے کر کے آئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ باپ دادوں نے جن کو پوجا ہے ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ان کا اٹکل ہے، یہ اٹکل، بچو مارنا کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے دلیل، بے حوالہ، بلا ثبوت کی کوئی بات کرنا اور اسی کے پیچھے چلتے رہنا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین مکہ، کفار، اور جو ہدایت کے بجائے ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، لوگوں کی اکثریت جاہل، لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ جاہل ہے، نہیں جانتی ہے لوگوں کی اکثریت۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اکثر الناس، زیادہ تر لوگ۔ اب زیادہ تر لوگوں کے مقابل میں کیا ہوتے ہیں؟ کیا باقی بچتے ہیں؟ تھوڑے لوگ۔ تھوڑے لوگ علم والے ہیں اور زیادہ تر لوگ کیا ہیں؟ وہ علم والے نہیں، وہ جاہل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام بات بیان فرما دی کہ ان مشرکین اور کفار کی اکثریت جاہل، تو اکثر کے پیچھے چلیں گے تو اکثر کا یہ حال ہے، جاہل ہے، تو اکثر کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میجورٹی کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جمہور کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے ان کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے، اس کے بعد تیسری آیت کریمہ بھی سورۃ الاعراف ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، باپ دادا کی ریت روایت پر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لات منات عزا کی پوجا کر رہے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثریت کا کوئی عہد نہیں پایا۔ عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ثبوت ہو جو پہلے سے آیا ہوا ہو، کوئی عہد، کوئی بنیاد،
ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی عہد نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. ہاں ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے فاسق پایا ہے. فاسق نافرمان کو کہتے ہیں. فسق کا معنی کیا ہے؟ اطاعت نہ کرنا، اطاعت سے نکل جانا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو فاسق پایا ہے. فاسق کا لفظ معنوی اعتبار سے تو اطاعت سے نکل جانے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فاسق کا لفظ کافر کے لیے اور کافر کا لفظ فاسق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر بھی اللہ نے کہا دو جگہ اکثر کا لفظ آیا. دونوں جگہ اللہ نے ایک جگہ نفی فرمائی کہ ان کی اکثریت کی کوئی بنیاد نہیں، ان کی اکثریت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کی اکثریت کے پاس کوئی بیس نہیں ہے. اور ان کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ان کی اکثریت کیا ہے؟ فاسق. آج اگر ہم اس کی مثال لیں نا میرے بھائیوں تو آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی. یہ مسجد ہے آپ کی، مسلمانوں کا محلہ ہے. اگر مسلمان گھرانے کے مرد عورتیں جن کے اوپر نماز کی فرضیت ہے اگر سب کے سب نماز پڑھیں تو ہر مسلم محلے میں ایسی کئی مسجدوں کی ضرورت پڑے گی. لیکن آپ سوچیں کہ ہماری ایک مسجد ہوتی ہے اور محلے میں جو مرد عورتیں نماز پڑھنے کے اہل ہیں یا نماز پڑھنا ان کے اوپر لاگو ہے، مکلف ہے، نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پڑھنے والوں کی تعداد بہت معمولی ہے. سمجھ رہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی اکثر لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور جو کم لوگ تھوڑے لوگ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو کیا تھوڑے لوگ جو نمازی ہیں، نماز کی پابند ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کے گھروں کو نمازوں سے عبادات سے آباد کرتے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ اور جو زیادہ تر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ اور کم ہونے سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ حق پر کون ہے نہ حق پر کون ہے. حق اور ناحق کا فیصلہ یہ ہے کہ جو کم لوگ ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے، اور جو زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے. جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس دلیل نہیں وہ ناحق پر ہے، چاہے وہ کم ہو یا چاہے وہ زیادہ ہو. اگر کم لوگوں کے پاس دلیل ہے تو وہ حق پر ہے اور زیادہ تر لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ ناحق پر ہے. اب جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت فرما کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے بعد ایک بندے کے مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز کا صلاۃ کا فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب جو لوگ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں وہ اللہ کی دین پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ قرآن کی آیتوں پر، اللہ کے نبی کی سنت پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ گرچہ تھوڑی تعداد میں ہے تو کیا ہوا؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ مسجد کے اندر 2 صفیں لگتی ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ ان کے مقابلے میں ہم 20 گنا ہیں، 20 صفوں کے برابر ہیں، ہم حق پر ہیں. کیا ایسی بات کو کوئی تسلیم کرے گا؟ نہیں کرے گا. نیگیٹو مثال لے کر کے دیکھ لیں. نیگیٹو مثال میرے بھائیو آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے، رشوت کو حرام کر دیا ہے، شراب کو حرام کر دیا ہے، نشہ کو حرام کر دیا، زناکاری بدکاری کو حرام کر دیا. اگر یہ سود کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، زیادہ تر لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں اور چند لوگ ہوں جو سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، کم لوگ جو کام کر رہے ہیں، تھوڑے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے، کم زیادہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ سود کا اللہ کے دین میں کیا حکم ہے، رشوت کا اللہ کے دین میں کیا حکم ہے؟ رشوت حرام، سود حرام، زناکاری حرام، نشہ حرام. اب جو حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور سود سے، رشوت سے، زناکاری سے، نشے سے، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گوا، گٹکا، رشوار، کھینی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ چاہے ایک آدمی بھی ہو تو وہ حق پر ہے، سچائی پر ہے. اور جو پورا شہر اور پوری بستی اگر سود کھائے، رشوت کھائے اور نشہ کرے، شراب پیے، بدکاری مثال کے طور پر، تو پورا شہر غلط مانا جائے گا، پوری آبادی، پوری بستی ناحق مانی جائے گی، باطل پر مانی جائے گی. وہ چند لوگ جو اپنے آپ کو سود سے، رشوت سے، حرام سے، نشے سے اور بدکاری سے، بد اخلاقی سے بچاتے ہیں وہی حق اور سچ مانے جائیں گے. اسلام نے جاہلیت کے لوگوں کا پیمانہ توڑا کہ یہ کون سی بات ہوئی، یہ کوئی پیمانہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر. بہرحال تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ
میزان، ترازو، پیمانہ، کسوٹی کیا ہے؟ یہ قلت اور کثرت، زیادہ ہونا، تھوڑا ہونا، میجورٹی میں ہونا، مائنورٹی میں ہونا، یہ کسی بھی حق اور ناحق ہونے کی بنیاد نہیں ہے۔ حق اور ناحق ہونے کا کوئی پیمانہ اور کوئی ترازو نہیں ہے۔ جو حق پر ہے وہ اکیلا بھی ہے تو حق مانا جائے گا، اور جو حق پر نہیں ہے اگر پورا شہر اس پر چلے گا تو پورے شہر کے لوگ ناحق پر مانے جائیں گے۔ تعداد سے حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی بات کو اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ صالح فوزان بڑی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ تر لوگ باطل پر ہوں گے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب یہ ریزلٹ بتلا رہے ہیں کہ زیادہ اور کم کا معیار نہیں ہے، حق اور ناحق کا معیار دلیل ہے، اصول ہے، ضابطے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیمات ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ ریزلٹ کہہ رہے ہیں، ریزلٹ کہ اگر ایک غلط پر زیادہ لوگ چلیں گے تو ان کو مسترد کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا، اور ایک حق پر، سچ پر، اچھائی پر، نیکی پر ایک آدمی بھی چلے گا تو اس کا سپورٹ کیا جائے گا، اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو اعتبار جو کرنا ہے وہ حق کا کرنا ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، اور اکثر کتابوں کے اندر علماء نے اس بات کو لکھا ہے، الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق۔ کیا کہتے ہیں ہمارے علماء؟ سلف سے لے کر کے خلف تک آپ کو یہ پیمانہ سلف کے یہاں، علماء کے یہاں ملے گا کہ حق جو ہے وہ پبلک سے نہیں پہچانا جاتا ہے۔ حق کی پہچان پبلک نہیں ہے، حق کی پہچان لوگ نہیں ہے کہ بھائی لوگ، اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہی حق۔ کہتے ہیں اس طرح سے حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ حق کی پہچان لوگوں سے نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی پہچان حق سے ہوتی ہے۔ لوگ اگر حق پہ چلیں گے تو حق پر مانے جائیں گے، اور لوگ اگر حق پر نہیں چلیں گے تو نہ حق پر مانے جائیں گے۔ تو حق سے فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، لوگوں سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ لوگ جس پر چلیں گے وہ حق ہے اور جس پر کم چلے نہ چلے وہ نہ حق۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری امتوں اور قوموں کی داستان قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک قوم کے بارے میں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے یہ، سورہ ہود کی حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی، اور حضرت صالح علیہ السلام ثمود کے نبی، اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے نبی، اہل مدین کے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بہت تھوڑے تھے۔ الا قلیل، سوائے کم لوگوں کے، ایمان نہیں لایا کوئی سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ اب آپ سوچئے جو تھوڑے لوگ جو ایمان لائے تھے، اللہ نے ان تھوڑے لوگوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ وہ ایمان لائے تھے۔ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے، تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اب اس سے معلوم یہ پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں اور ان کی قومیں جو گزری ہیں نا، ان میں کم لوگ جو تھے وہی حق پر تھے۔ حود علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھوڑے لوگ تھے، وہی حق پر تھے۔ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، وہی حق پر تھے۔ اور آپ غور کریں آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، دنیا میں توحید پرستوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسلامیان کی تعداد کتنی ہے؟ اسلامیان کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اسلامیوں کی تعداد، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام سے ہمارا تعلق ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سنت ہمارا دستور ہے، جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ اندر کہاں تک دعوے میں سچے ہیں اور دعوے میں سچے نہیں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ فرقوں کو چھوڑ دیں، اگر جنرلی عمومی طور پر اسلامیوں کا بھی اگر آپ نام لیں تو اسلامیوں کے مقابلے میں دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ زیادہ ہیں کہ نہیں زیادہ ہیں؟ یہودی، عیسائی، بتوں کی پوجا کرنے والے، جینزم، بدھزم اور دیگر ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیا ایسا ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ بھائی پوری دنیا کے اندر مسلمان تو اتنے ہیں بس، اور ان کے علاوہ فلاں 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 مذاہب کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ یاد رکھیں، اسی لیے معلوم پڑتا ہے
کہ تعداد سے حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں ہوتا. اب چاہے وہ تھوڑے لوگ ہوں زیادہ لوگ ہوں، اگر وہ اللہ کی کتاب پر نبی کی سنت پر ایمان لانے والے ہیں، توحید پرست ہیں، اسلامی شریعت کو اپنی زندگی کا دستور بناتے ہیں اور عملی طور پر اس پر چلتے ہیں، تو وہ حق پر ہیں. ان کی تعداد 1% ہو، آدھا % ہو، 10% ہو، 5% ہو، فرق نہیں پڑتا اس. اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا اس سے پہلے، بار بار سنا ہوگا. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر قومیں پیش کی گئی، انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا واقعہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کی قومیں پیش کی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نبی کو دیکھا جن کے ساتھ 10 لوگ تھے، 8 سے 10 لوگ تھے. کسی نبی کو میں نے دیکھا کہ اس نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ الرہط والرہیب، 10 8 10 کی تعداد، ایسے سمجھ لیں آپ عام بول چال کے حساب سے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے. اور کسی نبی کو میں نے دیکھا کہ اس نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1، کسی کے ساتھ 2. اکا دکا اسلام لائے، ایمان لائے. کسی نبی پر ایمان لانے والے 8 10، کسی نبی پر ایمان لانے والے 1 2. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا جو اکیلے ہی تھے، کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو اگر ایمان لانے والے 8 10 تھے اور بقیہ سارے لوگ ایمان نہیں لائے، تو کیا وہ 8 10 لوگ غلطی پر تھے، ناحق پر تھے، بقیہ سارے لوگ حق پر تھے؟ ظاہر کی جواب کیا ہے؟ وہ 8 10 لوگ ہی کیا ہیں؟ حق پر ہیں. بقیہ سارے لوگ کیا ہیں؟ باطل پر ہیں. ایک آدمی ایمان لایا، 2 آدمی ایمان لائے، کیا 1 2 کی بنیاد پر کوئی قیمت نہیں ہے ان کی؟ 1 2 کی بنیاد پر ان کو ناحق کہا جائے گا؟ 1 2 بھی ہیں تو کیا ہوا؟ وہ حق پر چل رہے ہیں، اس لیے وہی حق پر ہے. اور سارے لوگ ان کے خلاف، جو باقی لوگ ہیں، پوری کی پوری قوم ناحق پر ہے، غلطی پر ہے. وہ نبی جو اکیلا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ کون ہے؟ اکیلے ہی، کوئی ایک بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں. کیا نعوذ باللہ وہ نبی غلطی پر ہے؟ کیا وہ نبی حق پر ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، یہ خود ہی صحیح نہیں ہے؟ استغفر اللہ، کوئی نہیں کہہ سکتا. ایمان والا آدمی کبھی ایسی بات نہیں کہتا. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ وہ نبی برحق ہے، اللہ کا پیغام برحق ہے، جو کچھ اس نے پیغام اللہ کی بندوں تک پہنچایا وہ پیغام برحق ہے. ایمان والے، ایمان نہ لانے والے جو بھی پوری قوم کے لوگ ہیں، پوری قوم ایمان نہیں لائی تو پوری قوم غلطی پر ہے، ناحق پر ہے. تنہا وہ نبی برحق ہے، اس کا پیغام برحق ہے. یہ ہے ضابطہ. اسی لیے کسی کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کسی کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے، کسی کے پیروکار زیادہ ہے، کسی کے پیروکار کم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی غلط فہمی ہے. اب اگر اسلامیوں کے اندر کی اگر آپ بات کریں اور مسلکوں کا تذکرہ اگر آپ کر لیں، اس کا تذکرہ، مسلکوں کا تذکرہ، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کا تذکرہ اگر آپ کریں تو بھی آپ کو ایک عجیب و غریب بات ملے گی. حنفی مسلک والے بھائی کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں بھائی پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالو کرنے والے حضرت امام ابو حنیفہ کے لوگ ہیں، اسی لیے حنفی لوگ ہی حق پر ہیں. احناف حق پر، شوافی ان کے مقابلے میں کم ہے، مالکیہ ان کے مقابلے میں کم ہے، حنابلہ ان کے مقابلے میں کم ہے. تو اب یہ بیچارے جو مسلک پر چلنے والے ہمارے بھائی ہیں نا، یہ مسلکوں کے اندر بھی حق اور ناحق کا فیصلہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ قلت اور کثرت، میجورٹی اور مائنورٹی. ہم زیادہ ہیں، آپ کم ہیں، آپ کم ہیں اس لیے آپ غلط ہیں، ہم زیادہ اس لیے ہم صحیح ہیں. عجیب بات ہے. ایسے ہی موقعوں پر کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ملکوں کا جو نظام ہے نا، جمہوری نظام، اس جمہوری نظام کا اثر اور اس کی سوچ اور ذہنیت لوگوں نے دین میں بھی ڈال دی. دین میں، شریعت میں، احکام میں، مسائل میں، عبادات میں، عقائد میں اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی وہی فیصلہ. کیسے فیصلہ؟ جمہوری فیصلہ. ہم زیادہ ہیں، 100 لوگ ہیں، ایک طرف 51 ہو گئے، ایک طرف 49. 51 والا جیت گیا، 49 والا ہار گیا. یہ تو ایک نظام ہے دنیا میں لوگوں نے بنا رکھا ہے. لیکن اسلام کے اندر ہمیں کس بات کی تعلیم ہے؟ حق اور ناحق کی پہچان گنتی نہیں ہے.
حق اور ناحق کی پہچان وہ حق اور ناحق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر حق کی دلیل ہے تو حق پر ہیں، اور حق کی دلیل نہیں ہے تو ناحق پر ہیں۔ تعداد ادھر زیادہ ہو یا ادھر زیادہ ہو، کم تعداد ادھر کم ہو یا ادھر کم ہو۔ ابھی حنفی اور مالکی شافعی حنبلی یہ بھی اپنے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے حق اور ناحق کی بات کرتے ہیں۔ افسوسناک بات ہے میرے بھائیوں، جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ ناحق پر ہے، جس کی دلیل راجح ہے وہ راجح ہے، جس کی دلیل مرجوح ہے وہ مرجوح ہے، تعداد میں کم ہو یا تعداد میں زیادہ۔ یہ ایک مثال تھی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو کبھی بھی قلت اور کثرت، کم ہونا زیادہ ہونا، یہ حق اور ناحق کی دلیل نہیں رہا ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو دنیا کی سوچ، دنیا والوں کی سوچ عام طور پر کیا ہے؟ یہی ہے، لوگ جس طرف زیادہ دیکھتے ہیں اسی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جس طرف کم دیکھتے ہیں اس سے لوگ کتراتے ہیں، کم سے کتراتے ہیں اور زیادہ سے جڑتے ہیں۔ تو کیا زیادہ اور زیادہ ہو جائے، زیادہ اور زیادہ ہو جائے اور یہ کم اور کم ہو جائے تو کیا کم ہونے کی وجہ سے ناحق اور یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے برحق؟ بالکل نہیں، ایسا کوئی پیمانہ نہیں۔ یہ پیمانہ کس کا ہے؟ یہ پیمانہ جاہلیوں کا پیمانہ ہے، جاہلیوں کا، اسلام سے پہلے یہود، نصارہ اور مشرکین عرب، ان کا پیمانہ ہے میرے بھائیو۔ اسلام نے اس پیمانے کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ حق اور ناحق کثرت اور قلت سے نہیں طے ہوتا، حق اور ناحق کے لیے دلیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اچھا مسلمان کی ذمہ داری، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے میں قلت اور کثرت کو حق اور ناحق کی بنیاد نہ بنائیں۔ حق اور ناحق کی بنیاد دلیل ہے، حق اور ناحق کی بنیاد حق ہے، ناحق ہے۔ جو حق پر ہے وہ برحق ہے، اور جو ناحق پر ہے وہ حق سے دور ہے۔ جو صحیح پر ہے وہ صحیح والا ہے، جو غلطی پر ہے وہ غلطی والا ہے، تعداد زیادہ ہو یا تعداد کم ہو۔ یہ بات بہت عام سی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ حق پرستوں کی تعداد ہر زمانے میں کم رہی ہے، یا عام طور پر حق پرستوں کی تعداد کم رہتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ رہی ہے کہ ہمیشہ کم والے ہی حق پر رہیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ حق پر ہوں، تو کم اور زیادہ نہیں، حق پر جو ہے وہ حق پرست ہے، اور جو حق پر نہیں ہے وہ حق پرست نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح مسلم کی، اکثر و بیشتر ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ وفطوبى للغرباء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسلام جب سٹارٹ میں آیا تھا تو ان نون تھا، اجنبی تھا۔ لوگ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا عقیدہ آ گیا، ہم تو باپ دادا کے زمانے سے لات منات عزا کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کون سا نیا نیا دین آ گیا ہے۔ اس لیے کیا کہتے تھے وہ؟ صابی، لوگ تانا دیتے، بے دین ہو گئے۔ جو مسلمان ہوتا اس کو کیا کہتے تھے؟ بے دین ہو گیا۔ کیوں معلوم آپ کو؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یا تو باپ دادا کا دین ہے شرک، بت پرستی، دیوی دیوتا، لات منات عزا کی پوجا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو چلو یہودی رہے، یہودی نہ رہے تو چلو عیسائی رہے، عیسائی نہ رہے تو کیا نام ہے آپ کی پوجا کرنے والے مجوسی رہے۔ لیکن نہ مجوسی ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ باپ دادا کا دین فالو کرتا ہے، ایک نیا طریقہ، محمد اور قرآن کا طریقہ۔ تو کیا کہتے تھے؟ اسلام جب آیا تو کیا کہتے تھے؟ عجیب دین ہے، نہ معلوم کون سا طریقہ ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو، دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، عبادت کا حقدار ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے۔ کیا کہتے تھے میرے بھائیوں؟ یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، اس سے پہلے کسی بھی دین میں، دھرم میں ہم نے یہ سنا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسلام جب شروع میں آیا تھا تو اجنبی تھا، اس کو ماننے والے، فالو کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، اکا دکا، دھیرے 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 تعداد کیا ہو گئی؟ بڑھی۔ کہتے ہیں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اور جیسے شروع میں اجنبی تھا ایسے ہی پھر لوٹ کر کے اجنبی ہو جائے گا۔ لوٹ کے دوبارہ کیا ہوگا؟ اسلام اجنبی ہو جائے گا، یعنی پھر اس کے ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ شروع ہوا اسلام تو تھوڑے لوگ ماننے والے تھے، اسے اجنبیت اور پردیسی سمجھتے تھے، ہے نا؟
غیر معروف، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، یہ کون سا دین ہے، یہ کیا طریقہ ہے. اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوگا، اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فطوبی للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، کیونکہ یہ دین کون سا ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے. لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں، ان نون ثابت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، کرنے دو. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے سچا، اس پر چند لوگ ہی چلنے والے ہیں، انہی کے لیے خوشخبری ہے، انہی کے لیے بشارت ہے. اچھا یہ کب ہوگا کہ دوبارہ پھر لوگ اسلام کو اجنبیت کی نظر سے دیکھیں گے، اسلام کو غربت کی نظر سے دیکھیں گے. یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب آگے چل کر کے قرب قیامت فتنے، فسادات، گمراہیاں، برائیاں، شر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سچے دین پر قائم رہیں گے، ورنہ اکثریت دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گی، برائی کی طرف، شر کی طرف. آپ کے سامنے وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک اللہ کا نام لینے والا باقی بچے گا. دھیرے 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 نوبت کیا آ جائے گی، ہے نا، 10 باقی ہیں، 9 باقی ہیں، 8 باقی ہیں، 5 باقی ہیں، 4 باقی ہیں، 3 باقی ہیں، 2 باقی ہیں، اس کے بعد ایک باقی بچا ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی، ساری دنیا توحید سے ہٹ گئی، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا ہے، اللہ کی توحید کا علم بردار ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھے گا، قیامت قائم نہیں کرے گا. جب وہ ایک اکیلا بھی ختم ہو جائے گا، دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے حق والے کم ہوتے ہوتے میرے بھائی ایک باقی بچے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا. اور جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق پر، توحید پر چلنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا، کیونکہ اللہ نے توحید کے لیے دنیا قائم کی ہے. جب توحید کا نام لیوا کوئی باقی نہ بچا، تو اب دنیا کی عمر کیا ہو گئی، دنیا کی عمر مکمل ہو گئی اور اب فنا کا آغاز ہو جائے. تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے میرے بھائیوں کم ہو زیادہ ہو، اس سے حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم ہی سواد اعظم ہیں، ہم ہی کیا ہے، سواد اعظم ہے. کوئی اپنی جماعت کا نام لیتا ہے، کوئی اپنے فرقے کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہی اہل حق، ہم ہی اہل حق ہیں، ہم ہی سواد اعظم ہیں. یاد رکھیں سواد اعظم کا معنی اگر یہ لیتے ہیں کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، تو تعداد سب سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن تب سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی زیادہ والے حق پر بھی ہوں. حق پر جو ہے وہ سواد اعظم ہیں، جو بڑی تعداد میں ہے وہی حق پر ہے، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ کیا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، باطل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور اپنی سنتوں کے ذریعے سے امت کو اس سے آگاہ کیا کہ حق کی پہچان دلائل ہے، حق کی پہچان قرآن، حق کی پہچان سنت، حق کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وحی الہی. تعداد کم ہے زیادہ ہے، یہ حق اور ناحق کی پہچان نہیں ہے. خلاصہ صاف صاف دیکھیے، کہتے ہیں اگر ایسا ہو کہ واقعی زیادہ جو تعداد ہے واقعی دلیل کی روشنی میں وہ حق پر ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اگر زیادہ تعداد والے جو لوگ ہیں نا، زیادہ تعداد والے، اکثریت والے، میجورٹی والے، اگر واقعی وہ دلیل کی روشنی میں حق پر قائم ہے تو الحمدللہ وہ زیادہ والے بھی حق پر ہے. لیکن صرف اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ ہیں اس لیے حق پر ہیں، اس لیے حق پر ہیں کہ وہ زیادہ لوگ حق پر چل رہے ہیں اور کم لوگ جو باقی بچے ہیں وہ ناحق پر چل رہے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ زیادہ ہو یا کم، حق کا فیصلہ کم اور زیادہ سے نہیں ہوگا، حق پر ہونے سے ہوگا. تعداد زیادہ ہوگی تو بھی حق پر، تعداد کم ہوگی تو بھی حق پر. اور اگر ناحق پر ہے، باطل پر ہے، تو تعداد کم ہو یا زیادہ ہو وہ ناحق ہی مانے جائیں گے. اس حوالے سے اللہ کے کلام کی اور بھی جو آیتیں ہیں، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں، امتوں میں، قوموں میں، بستیوں میں عام طور پر اللہ کی سنت یہ رہی ہے، اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اکثریت گمراہی پر رہتی ہے. اکثریت کہاں رہتی ہے؟ گمراہی پر رہتی ہے، اور اقلیت، تھوڑے لوگ حق پر رہتے ہیں.
ہدایت پر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، زیادہ تر لوگ آپ چاہیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، زیادہ تر لوگ آپ کی لالچ کے باوجود، آپ کی چاہت کے باوجود، آپ کی خواہش اور جذبے کے باوجود بھی ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیادہ تر لوگ ایمان والے نہیں ہوں، ایمان والے تھوڑے لوگ ہوں۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد، ایمان لانے والے زیادہ نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ نہ ایمان لانے والے، بے ایمان ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ آپ کو کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ ہو گئی بات۔ آخری ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی بات کو ہمیں اب ایک دم نقطے پر سمجھنا ہے۔ نقطے پر کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے بھی 73 ٹکڑے ہو جائیں گے، میری امت کے 73 فرقے، 73 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یہ 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ اب ایک طرف 72 اور ایک طرف اس کے مقابلے میں ایک، آپ سوچئے کہ 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جانے والا۔ جو یہ فرقہ ہے یہ جنت میں جانے والا فرقہ ہے، اور یہ جو فرقے ہیں یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہی بات سمجھنی ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی آپ لوگ تو ایک ہیں اور ہم تو 72 ہیں، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ بھی ہمارے ساتھ، آپ تو اکیلے، آپ کا تو کوئی ساتھی نہیں، آپ اکیلے ایک فرقہ ہے بس، آپ سب سے نیگلیکٹ ہیں، آپ نکٹو ہیں، آپ کٹے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، آپ کی کیا حیثیت؟ اگر ایسا کوئی کہے تو اس کی سچائی کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی سچائی یہ ہے کہ سراسر کتاب اللہ اور نبی کی سنت کی میرے بھائی تکذیب ہے، یا اس سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر مسئلہ صاف صاف کیا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ، اور جو 72 جو ہے وہ، یہی دیکھنا ہے کہ وہ 72 ان کا راستہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، کس پر چلتے ہیں، کیا فالو کرتے ہیں، اور وہ ایک جو ہے وہ کس پر چلتا ہے، کیا فالو کرتا ہے۔ ایک جو ہے وہ چونکہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کی زندگی فالو کرتا ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، اسی لیے وہ جنت میں ہے، جائے گا، اور 72 جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے، صاف صاف بات ہے کہ وہ پورے طور پر حق پر قائم نہیں ہوں گے، ان کے یہاں جو راستہ ہوگا اس راستے میں خلل ہوگا۔ اگر وہ راستہ، وہ خلل اگر اتنا زیادہ ہے کہ کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اگر وہ خلل، وہ کمی، وہ کوتاہی اگر وہ معمولی ہے، انسان کو کفر و شرک تک نہیں لے جاتی، یا ایسی بدعت میں نہیں ڈالتی جو کفر و شرک تک لے جانے والی بدعت ہو، تو ایسی صورت میں انہیں اپنی سزا اتنی ملے گی جتنے کے وہ حقدار ہوں گے، اور پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور سزا کے بعد انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے انجام کے اعتبار سے جہنم کے حقدار بنیں گے۔ دائمی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور موقتاً یعنی وقتی طور پر بھی، عارضی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اسلاف نے، بہت سارے علماء نے سلف کے، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مدارج السالکین میں نقل فرمایا کہ سلف نے کہا ہے، بعض سلف نے کہا ہے، بعض سلف نے کیا کہا ہے؟ علیک بطریق الحق، یہاں بھی حق کا لفظ آ گیا، علیک بطریق الحق، راہ حق پر قائم رہو، راہ حق پر جمے رہو، راہ حق کو لازم پکڑو، مضبوطی سے اسی پر ڈٹے رہو، ولا تستوحش لقلت السالکین، اور اس حق پر چلنے والے تھوڑے ہیں، اس حق پر چلنے والے کم ہیں، تو کم کی وجہ سے وحشت محسوس نہ کرو، گھبراؤ نہیں اور وحشت محسوس نہ کرو۔ دیکھا، حق پر
ڈٹے رہو، جمے رہو۔ اب یہ نہ سوچو کہ یہ 2 ہی 4 لوگ ہیں، ایک میں ہوں، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، بس 2-4 لوگ ہیں حق پر، اس پر کیسے کیا کریں، کوئی اور تو ہے نہیں ہمارا ساتھی، چلو چھوڑو، ادھر بہت بڑی تعداد ہے، ادھر چلے چلتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں ہمارے اسلاف کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوْحِشْ لِقِلَّةِ السَّالِكِينَ، اس حق پر چلنے والوں کی تعداد کم دیکھ کر کے گھبراؤ مت، وحشت مت محسوس کرو، اجنبیت محسوس نہ کرو، بے چینی کا اظہار مت کرو۔ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَطَرِيقَ الْبَاطِلِ یا وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ، اور باطل اور ضلالت کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو۔ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ، اور گمراہ ہونے والے، ہلاک ہونے والے، برباد ہونے والوں کی زیادہ تعداد دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھاؤ۔ تو کم زیادہ اگر دیکھیں گے تو دھوکہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کم دیکھ کر کے بھاگیں گے، زیادہ دیکھ کر کے ان کی طرف بھاگیں گے، لپکیں گے، ان کا ساتھ دیں گے تو دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ کم دیکھ کر کے اس کو ناحق نہ سمجھو، اور زیادہ دیکھ کر کے اسے حق مت سمجھو، لیکن بلکہ کیا سمجھو، حق پر چلنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے، وہی حق پر ہیں، انہی کے ساتھ میں رہو، اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر قائم رہو، اڑے رہو۔ اور جو لوگ زیادہ ہیں وہ چونکہ حق پر نہیں ہیں، زیادہ ہیں، حق پر نہیں ہیں، اس لیے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہلاک ہونے والے ہیں، گمراہ ہونے والے ہیں، اللہ کے ہاں سزا پانے والے ہیں۔ اس لیے زیادہ دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھاؤ، تو زیادہ تعداد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور تھوڑی تعداد، کم تعداد سے وحشت محسوس مت کرو، بے چینی کا اظہار مت کرو۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی نصیحت، ہمارے اسلاف کی نصیحت۔ ایک بات میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس دور کے بعض علماء نے، عرب دنیا کے بعض علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، کون سی حدیثیں؟ 72 فرقے عیسائیوں کے ہو گئے، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 میں، یہ میری امت 73 میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو ایک کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دوسری حدیث میں جواب کیا ہے؟ وہ کون سا ہوگا جنت میں جائے گا؟ ہی الجماع، وہ جماعت ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا میرے بھائی، اس حدیث کے آخری ٹکڑے کو ضعیف کرنے کی کوشش، اس کے آخری ٹکڑے کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روایتیں آئی ہیں لیکن یہ ما انا علیہ اليوم واصحابی اور الجماعہ، کہتے ہیں یہ الفاظ ضعیف ہیں، حدیثوں میں صحیح نہیں، ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں آج کے دور میں کی جا رہی ہیں۔ کیا راز ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ یہ حق اور ناحق کی تمیز ختم کرنے کا ایک پلان، حق اور ناحق کی پہچان، حق اور ناحق کی تمیز اور امتیاز۔ حق کا امتیاز کیا ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ حق کی علامت کیا ہے؟ جماعت۔ جماعت کا مطلب حق پر جمے رہنے والے، حق پر اکٹھا ہونے والے۔ یہ بھی ایک شوشہ آج کے دور میں چھوڑا گیا ہے، اور بعض مولویوں نے عرب کے یہ بات کہی ہے۔ میں تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں، بلکہ بات یہی ختم کر رہا ہوں۔ ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں آئے گا، اور وہاں ہم نام کے ساتھ اور اس کی وضاحت کے ساتھ کس نے یہ بات کہی ہے، کس موقع پر کہی ہے، کس سوال کے جواب میں کہی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق کا معیار کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاہلیت کے لوگوں کا جو معیار تھا، جو آج بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں یہی معیار چل رہا، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، ہم زیادہ ہیں، ہم بڑی تعداد میں ہیں، تم تو دال میں نمک کے برابر ہو، آٹے میں نمک کے برابر ہو، تم تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری مسجدیں اتنی ہیں، ہماری مسجدیں 10 گنا 20 گنا زیادہ۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ کبھی بھی اس سے وحشت محسوس نہیں کرنا، کبھی بے چین نہیں ہونا، کبھی بے چین نہیں ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے اور ایک بھی مسجد نہیں تھی، اس وقت بھی آپ ہی اور آپ کے صحابہ ہی حق پر تھے کہ نہیں؟ ایک بھی مسجد نہیں۔ اور کوئی کہے کہ ہمارا یہاں پر بتکدہ ہے، ہمارا یہاں پر بتکدہ ہے، ہمارا یہاں پر کنیسہ ہے، ہمارا یہاں پر عبادت خانہ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ باطل پر ہو، ہم حق پر ہیں، اس کا کوئی اعتبار ہو؟ کوئی اعتبار نہیں۔ کسی کی تعداد زیادہ ہے تو مسجدیں زیادہ بنا رکھا، کسی کی تعداد زیادہ ہے عبادت گاہ زیادہ بنا رکھی ہے، کسی کی تعداد زیادہ ہے امام باڑے زیادہ ہے، کسی کی تعداد زیادہ ہے تو گرجا گھر زیادہ، کنیسے زیادہ ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ زیادہ ہونا، افراد کا زیادہ ہونا، فرقے کی تعداد زیادہ ہونا ہے نا، گنتی زیادہ ہونا، عمارتیں زیادہ ہونا، سینٹر زیادہ ہونا، مسجدیں زیادہ ہونا، سمجھ رہے؟ یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق کی دلیل حق ہے، حق کی دلیل اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے وہ برحق ہے، اس کی تعداد کم ہو زیادہ ہو، افراد کم ہو زیادہ ہو، ان کی مسجدیں زیادہ ہو کم ہو، ان کی عبادت گاہیں زیادہ ہو کم ہو، وہ مال و دولت میں زیادہ ہو کم ہو، وہ حکومت میں سیاست میں ہو، اور یہ حق پر چلنے والے غلام ہو تو کیا ہوا؟ تو بھی وہی حق پر ہیں۔ اس لیے حق کا معیار، حق کا پیمانہ یہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کا پیمانہ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل جاہلیت کا جو پیمانہ تھا حق اور ناحق ہونے کے حوالے سے، اور اسی سے وہ دلیل پکڑتے تھے، قلت اور کثرت، میجورٹی اور مائنورٹی، تعداد کا زیادہ ہونا، تعداد کا کم ہونا، اللہ تبارک و تعالی اس جاہلی قاعدے، اس جاہلی مسئلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت اس کو بنیاد بنانے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔